السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل زیر بحث آتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہوں یا معاشی معاملات ہوں، اپنے پروگرام میں اس کے اوپر گفتگو کریں صبح کے وقت اور ہلکے پھلکے انداز میں۔ یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبھی کبھار جب سیاسی نوعیت کے معاملات زیر بحث آتے ہیں۔ دوست ہمارے ہیں، پروگرام دیکھنے کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ بہت سخت بات جو ہے وہ صبح کے وقت کر رہے ہیں اور یقیناً لوگ یہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، 100% درست ہے کہ جو کچھ ہوتا رہتا ہے شام سے لے کے رات گئے تک، جس طرح کے پروگرامز میں مباحثے ہوتے ہیں، مباحثہ تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا، جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگتے ہیں اور کیا کچھ کہا جاتا ہے، یقیناً لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ سننا چاہتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے یا کون ایسی جماعت ہے یا کیا ایسا ارادہ ان کا ہے، حکمراں جماعت ہو، اپوزیشن جماعت ہو، کہ جو واقعتاً لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اس حوالے سے ان کی سوچ کیا ہے، اس کی عکاسی شاید ان پروگرامز کے ذریعے نہیں ہو پا رہی۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ مسائل کے حل کے حوالے سے خاص طور پہ گفتگو کی جائے۔ بات مختصر کروں گا، بڑے سارے معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، بالخصوص بارش کے بعد کی جو صورتحال ہے۔ اب شہر کراچی میں بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ ہلکا اور تیز، کہیں کہیں جو ہے اس طرح کی بارش ہو رہی ہے تواتر کے ساتھ۔ کوئی بہت تیز بارش شہر کراچی میں اب تک خدا کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ نہیں ہوئی کہ جو اس وقت شہر کی صورتحال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ پہلے بھی صورتحال کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں تھی، تاہم بارش اور بہت تھوڑی سی بارش کے بعد جو اس شہر کا حال ہوتا ہے، میں اس کے اوپر بہت دیر بات کر سکتا ہوں۔ کوشش کروں گا مہمانوں کو زیادہ موقع دوں اور ان کے کام کے حوالے سے اور ملکی معاشی صورتحال اور دیگر معاملات پر گفتگو کروں۔ تو بہرحال قطعی مطمئن نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے خبروں کے ذریعے دکھانے کا کہ فلانا جگہ کا دورہ کیا جا رہا ہے، پانی نکالا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شہر کی صورتحال اس وقت سب کے سامنے ہے، خبروں میں اب سے کچھ دیر بعد پروگرام کے بعد دکھائیں گے بھی آپ کو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے شہر کے اندر۔ معزز مہمان یہاں پہ سب سے پہلے موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ طاہا منیب صاحب جو کہ ترجمان مرکزی مسلم لیگ سندھ بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ طاہا منیب صاحب جو ہیں وہ تمام معاملات دیکھتے بھی ہیں، کوارڈینیشن وغیرہ ہمارے ساتھ جب بھی ہوتی ہے تو طاہا منیب صاحب جو ہے وہ اس میں پیش رہتے ہیں۔ آج ہم نے ان کو یہاں پر مدعو کر رکھا ہے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ طاہا بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں جناب ہمارے اپنے ناصر ریاض صاحب۔ دل کی بات کہنی ہوتی ہے اور یہ سارے معاملات جب آپ جس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ گفتگو کی جائے، بالخصوص شہر کے حوالے سے، ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے، تو ان کو ہم زحمت دیتے ہیں۔ ناصر ریاض صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ تجزیہ کار کی حیثیت سے موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے اور خاص طور پہ یہ جو معاشی صورتحال ہے، گزشتہ روز بھی جو ہڑتال کی گئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناصر بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، بڑی نوازش ناصر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ طاہا بھائی، گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ۔ ویسے تو مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ انتخابات ہوں یا نہ ہوں سماجی کاموں میں پیش رہتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ جو میں نے خود چیزیں دیکھی ہیں، آپ کا ایک ریکارڈ بھی ہے، ماضی کا ایک سلسلہ بھی ہے، تو اس وقت ترجیحات میں کیا چیز شامل ہے؟ کیونکہ اب تو چیلنجز بڑھتے چلے جائیں گے، سیلاب کی وجہ سے متاثرہ علاقے ہیں، پھر آپ نے یہاں پہ جو معاشی مسائل ہیں اس کے حوالے سے روزگار کی اسکیم، پھر آئی ٹی کے حوالے سے بڑا اچھا سیٹ اپ میں دیکھ رہا تھا آپ کے پاس، آپ نے اس کو آرگنائز کیا ہے، بڑی تعداد میں وہ اسٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں، تو یہ سارے سلسلے ساتھ کیسے چل رہے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں تو بتائیے۔ جی بہت شکریہ یاسر بھائی۔ مرکزی مسلم لیگ اس وقت جو ہمارے ملک کی حالت اور کیفیت ہے، ایک بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، ہمیشہ سے پولیٹیکل پارٹی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مسائل کے اوپر لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ان جی مسائل کے حل کے لیے اپنی آواز بلند کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مرکزی مسلم لیگ پورے ملک میں مسلسل متحرک رہی ہے۔ موجودہ ملکی کیفیت کو دیکھ کے، معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے، ہمارے پچھلے 2-3 سال بہت زیادہ ٹف گئے ہیں معاشی اعتبار سے، تو مرکزی مسلم لیگ ملک بھر میں اس اعتبار سے ایکٹیویٹیز مسلسل کرتی رہی ہے۔ تو کراچی میں بھی ہم نے اس پر ایکٹیویٹیز کی، ہمارے مارچ ہوتے رہے ہیں، مردوں کے مارچ الگ ہوئے ہیں، ہمارے شعبہ جات دیگر جو شعبہ زندگی کے افراد ان کے الگ ہوئے ہیں، حتیٰ کہ خواتین ہماری سڑکوں کے اوپر نکلی ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم محض یعنی پرابلم ریز کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہماری جو ایک خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسائل کا حل بھی دینے کی کوشش بالکل ٹھیک۔ کرتے ہیں۔ محض واویلا کرنا اور محض شور مچانا وہ ہمارے معاملات کا حل نہیں ہے۔ اس سارے حالات کو دیکھ کر، ڈیجیٹل میڈیا کو لے کر، آج کا دور ڈیجیٹل میڈیا کا دور جی ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم کنورٹ ہو رہے ہیں، اور اس ساری سچویشن میں بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز نیریٹو کو لے کر بھی موجود ہیں اور مایوسی کی ایک کیفیت ہے اس وقت۔
تو ہمارا جو مد نظر ہے وہ یہ ہے، ابھی یہ آزادی کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی 1-2 دن باقی ہیں، تو اس پر بھی کچھ لوگوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی مایوسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پچھلے دنوں میں، پچھلے 1 سال میں بہت بڑی تعداد میں ہمارا برین ڈرین ہوا ہے، نوجوان باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نکلو، بھاگو یہاں سے. تو اس پر ہمارا یہ ہمیشہ سے موقف رہا ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان اس کو گھر کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو اس گھر کو ہم نے بہتر بنانا ہے. کبھی بھی جب بھی آپ کے گھر کے اندر معاملات مسائل ہوتے ہیں تو آپ گھر چھوڑ کے نہیں بھاگتے، بلکہ اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو بہتر سے بہتر پلان کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اس پر بھی ہم نے نوجوانوں کو انگیج کرنے کے لیے ڈیجیٹل آزادی کے نام سے ہم نے کورس کیا. ہم نے کہا ڈیجیٹل ٹیررزم کی ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اسٹیٹس کرتی ہیں، آج چونکہ لڑائی اس پر شفٹ ہو گئی ہے تو لوگ استعمال کرتے ہیں. اس وقت بڑے بڑے چیلنجز ہمارے ملک کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اس کا جو وے آؤٹ ہے وہ اس کو جو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ درست ہے کہ آپ فائر والز لگا دیں، آپ اس طرح کے دیگر معاملات کریں. ٹھیک ہے، فائر وال بھی لگانا ہے، لیکن اس کی ٹیسٹنگ اور اس کی اپلیکیشن پورے ملک پر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں کہیں ایشو ہے، جہاں کہیں مسئلہ ہے، اس کو اس ایریے میں اسپیسیفکلی کیا جائے. اس کی پورے ملک کی کاسٹ ہم نے جو بھی بیئر کی ہے، ہم ڈیجیٹل جو ریونیو ریمیٹنسز جو آتے ہیں اس میں ہمارا بڑا نام ہے، ہم 3rd اور 4th نمبر پہ ہیں جو ڈیجیٹلی. ویسے ہی ہماری اکانومی بہت کم ہے، تو اس پر جو ہمیں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، تو جب ہم ٹیسٹنگ کے نتیجے میں، تجربوں کے نتیجے میں جب ہم نئے سے نئے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری اکانومی ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس پر ظاہر ہے پھر جو ریئیکشن آتا ہے، اس ریئیکشن کو کور اپ کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اس طرح کے ٹرمز لے کے آتے ہیں. تو نوجوانوں کے لیے ہمارا ہمیشہ سے یہ میسج ہوتا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے ملک کے خلاف نہیں جانا، اور جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے. تو ہم یہ پلان لے کے آئے اس سارے معاملے کے اندر کہ ہم ڈیجیٹل آزادی کی بات کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ ڈیجیٹلی آزاد ہوں، آپ فری ہوں اپنے معاملات کو لے کے، اور پلس اس کو ایکوپ کرنے کے لیے بہت بڑا مسئلہ روزگار کا. اس میں ہمارے نوجوان ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، اسکل نہیں ہے. تو ہم نے اسکل دینے کے لیے ہم نے پہلے 6 دن کا ایک کورس اناؤنس کیا. کل کراچی کے اندر اس کا پہلا ایونٹ ہم نے کیا ہے. اس میں ہم نے جن جو شرکاء تھے، 700 سے زائد لوگوں نے صرف کراچی میں اس کورس کو جوائن کیا. 20,000 پلس لوگوں نے کنٹری وائڈ اس کو جوائن کیا. ہمارے پاس 700 پلس لوگ جو یہاں موجود تھے کل، ان کو ہم نے سرٹیفکیٹس دیے. ہمارے جو مرکزی پریزیڈنٹ ہیں، سینٹرل پریزیڈنٹ پارٹی کے خالد مسعود سندھو، وہ یہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے ان کو، اور اس میں ہم نے جو اگلی بات کی، اس میں جو اگلا ہم نے حل دینے کی بات کی ہے، یہ جو ہمارا 6 ڈیز کورس تھا، اس میں ہم نے اورینٹیشن دی ہے، ان کو بتایا کہ کس کس فیلڈ میں آپ آگے جا سکتے ہیں، کن کن ایشوز کو آپ معاملات، کن ایریاز میں آپ جا کے ایکسپلور کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈائریکشن مل جاتی ہے تو آپ کا بہت بڑا سکسیس ہے. ڈیٹیلڈ کورس کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لے کے آج ہم نے، مطلب کل کے ایونٹ میں ہم نے آگے کا پلان دی ہے کہ وہ کورس جو ادارے اس وقت ارننگ کے نام پہ محض آپ کو چند کلاسز دیتے ہیں اور لاکھوں روپے فیس آپ سے بٹورتے ہیں، اور اس کا آگے کا بھی آپ کو لے کر چلنے والا معاملہ نہیں ہوتا، تو ہم سیم کورس 3 منتھس میں 3 ماڈیولز میں اس کو منتھ بائی منتھ ڈیوائڈ کر کے ہم فری آف کاسٹ وہ ہم آن لائن دینے جا رہے ہیں. کراچی کے اندر 30 ٹاؤنز ہیں، 30 کے 30 ٹاؤنز میں ہمارے آن لائن کلاس روم موجود ہیں. لوگ وہاں پہ آ کے اٹینڈ کریں، ان کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں فیسیلیٹیٹ کریں. ہمارے جو انسٹرکٹرز ہیں وہ آن سائٹ موجود ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے 15 ستمبر سے اس کورس کا انشاءاللہ ہم نے آغاز کرنا ہے آئی ٹی کو لے کے. اور یہ کمپلیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک پیکیج ہے جس میں ویب ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائننگ، اسی طرح ویڈیو ایڈیٹنگ، اسی انداز کے ساتھ سوشل میڈیا مینجمنٹ، اور اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ. یہ وہ کورس ہے جس کی میں نے بتایا لاکھوں مالیت کی یہ کورسز ہیں. ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے صرف ہم نے اسکل نہیں دینا، اس سے اگلی بات، ہمارا بزنس کمیونٹی کے ساتھ بہت اچھا تعلق موجود ہے، رابطہ موجود ہے. ہم نے روزگار دینے کے لیے جو کراچی میں روزگار سہولت جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کا آج ایونٹ ہونے جا رہا ہے کراچی کے اندر. 4th اس کا جو ہے وہ ہم سیشن کرنے جا رہے ہیں. ہر سیشن کے اندر ہم نے 100 پلس لوگوں کو روزگار دی ہے. تو اس میں بزنس کمیونٹی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، اس پروجیکٹ میں بھی آن بورڈ ہے. اور ہم نے جو پہلا سیشن اس میں کیا تھا اس پر بھی ہمارے بزنس کمیونٹی کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ سکل حاصل کریں، ہمیں افراد چاہیے ہماری کمپنیوں کو. تو ہم وہ لوگ ہیں جو نہ صرف یہ کہ صرف وے آؤٹ دے رہے ہیں، بلکہ ہم صرف ٹریننگ دے کے ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم آگے ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے، جابز کے اینڈ تک لے کے جانے کے لیے. تو انشاءاللہ کلیکٹیولی کیا ہوگا، اس سے لوگوں کا روزگار بہتر ہوگا، کراچی کے نوجوان کا روزگار بہتر ہوگا. اور جب کراچی کے سینکڑوں نوجوان انشاءاللہ یہ چیز سیکھیں گے تو اوور آل ہماری جو اکانومی ہے اس پر بھی بہت اچھا امپیکٹ ہوگا، بہت اچھا اثر ہوگا اس پہ. ویری گڈ، بہت بہت اچھی اپروچ ہے. اور سب سے پہلے بات ہو رہی ہے ایجوکیشن کی، یہ سب میں زیادہ ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جیسا بھی عطا بھائی ہمارے فرما رہے تھے کہ بڑی ناامیدی پھیلائی گئی ہے، اور جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ اب جو لڑائی کا ذریعہ ہے وہ بدل چکا ہے، سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ہتھیار بنایا جا رہا ہے. تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ
یہ جو ذہن سازی ہے اس کی ضرورت ہے، صحیح طریقے سے ہو، ڈائریکشن اس کی صحیح ہو، اور اس کے بعد اس کو ذریعہ معاش بھی بنایا جا سکتا ہے. وہ کیسے کرنا ہے یہ بڑا ضروری ہے. آپ کیسے سبسکرائب کرنا ہے، کیا معاملات ہیں، ابھی آگے چل کے تابعی سے ذرا اس بارے میں بات کریں گے کہ جو نوجوان یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا بعد میں جن کو یہ موقع ملے گا دیکھنے کا، وہ کس طرح ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا ناصر ریاض صاحب کی طرف آؤں. ناصر بھائی یہ فرمائیے، یہ ہڑتالیں کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے. جیسے ہی کوئی نیا چیئرمین لگایا جاتا ہے، لاسٹ ٹائم یاد ہے آپ کو جن کو لگایا گیا تھا انہوں نے ایک نئی شرط لگائی تھی، وہ شناختی کارڈ والی. اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوا. پھر وہ فائلر بنانے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ کبھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہیں ماضی میں، نہ آگے ایسا محسوس ہوتا ہے ہوں گی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور پھر یہ ہڑتال کے بعد ہڑتال ہوتی چلی جائے گی تو پھر کیسے معیشت آگے بڑھے گی؟ یہاں تو چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ اب بارش کی وجہ سے جو نقصانات ہیں اب وہ بھی انکرڈ ہوں گے، اس کا تو ہم نے ابھی تک اندازہ نہیں لگایا. کل شاید ہڑتال کی وجہ سے، آج پانی آ جانے کی وجہ سے شہر کی جو حالت ہے شاید بازار آج بھی نہ کھل سکے. تو صورتحال ہے کیا، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ فرمائیے. جی السلام علیکم، بہت شکریہ جی یاسر بھائی. بات یہ ہے کہ بہت اچھی ڈسکشن بھائی صاحب نے بھی کی ہے، آپ کی یہ ساری آئی ٹی کے حوالے سے بھی ہوئی ہے. دوسری بات ہے کہ ملک کو اگر آگے لے جانا ہے، جس طرح سے بات کریں کہ ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس کو پہلی بات ہے ڈسہارٹ نہ ہو اس ملک سے. وہ اس میں جو ہے وہ یہاں جو انہوں نے نالج حاصل کی ہے وہ یہاں پڑھیں. پیچھے ایک کیلکولیشن آئی تھی، میں تھوڑا سا ان کی طرف ان کی بات کی تھی کہ کراچی سب سے زیادہ سافٹ ویئر انجینئر پیدا کرتا ہے، لیکن سافٹ ویئر ایکسپورٹ جو ہے وہ پنجاب سے سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب وہ مائگریٹ کر کے وہاں چلے جاتے ہیں، چونکہ وہاں پہ کوالٹی آف لائف نسبتاً بہتر ہے کراچی سے، نسبتاً نہیں بہت بہتر ہے کراچی سے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے شہر کو بھی سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کیا وجہ ہے. یہاں پہ وہ انوائرمنٹ ہو کہ پڑھا لکھا بچہ بھی یہاں پر جب پھر رہا ہو تو اس کو سینس آف سیکیورٹی اور ٹرسٹ ایک محسوس ہو کہ وہ ایک صحیح جگہ پہ ہے، تو پھر وہ یہاں پہ زیادہ بہتر پرفارم کرے. پڑھا لکھا بچہ پھر یہی ہوگا، وہ کہے گا میری اتنی کوالیفیکیشن ہے، وہ سیدھا ٹکٹ کٹائے گا اور مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں چلا جائے گا، تو وہ پھر برین ڈرین کہلایا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ارننگس لیول ظاہر بات ہے مڈل ایسٹ کا زیادہ ہے، یہاں کم ہے. اسی طرح پنجاب سائڈ میں بھی جو ہے وہ پے اسکیل زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ادھر پریفر کریں گے. تو آپ کو اپنے شہر کو بچانے کے لیے جو ہے کچھ یہ جو اسٹیپس لینے ہیں کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور مزاج بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر وہ پرانا مزاج نہ ہو. ایک چاہے وہ آپ کا پبلک ٹرانسپورٹ میں ہو، جو لوگ یوز کرتے ہیں، جو میں اس کی بات کرتا ہوں، یا جو دکانداروں کا مزاج ہے، یا جو عام لوگوں کا مزاج ہے، وہ تھوڑا سا اس لیول کا ہو جس طرح سے باہر کے ملکوں کا مزاج ہوتا ہے. تو اب وہ جو اچھی جو پڑھ لکھ جاتا ہے اچھا ہوتا ہے، اس کو ظاہر بات ہے وہ کہتا ہے میں وہاں جا کے کم از کم سینس آف سیکیورٹی ہے، بچے اچھے پڑھ رہے ہیں، اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی اچھی پڑھ، مطلب وہ ہر چیز اس کو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. سینس آف سیکیورٹی تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے ایجوکیشن کے ساتھ یہاں تربیت کی بھی ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ اچھا. اب انفارچونیٹلی کراچی کا اسپیشلی بالخصوص المیہ یہ دیکھیں پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے، یہ جو آپ اب ہڑتال کی بات میں کرتا ہوں، اس کو جو آپ نے اسٹرائک کی بات کی ہے، پورے پاکستان کا بالخصوص آپ اگر غور کریں تو لوگوں کا ٹیکس دینے کا رجحان بہت کم ہے. بالکل وہ چاہتے ہی نہیں ٹیکس دیں، بس ان کو فیسلٹی ساری چاہیے، پوری یورپ اسٹائل کی فیسلٹی چاہیے، لیکن جو ہے ٹیکس ان کو کوئی بھی نہیں دینا انہوں نے. اب ایک دکاندار ہے، عام دکاندار دیکھ لیں آپ، تو اس نے کوئی 500 روپے کا یا 1200 روپے کا ایک پرچہ لٹکایا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم تو ٹیکس دیتے ہیں جی. اور وہ اس کے بعد وہ دکان کی ویلیو کروڑوں میں ہے، اور اس کے اوپر وہ لاکھوں روپے روز کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور اسی حساب سے کروڑوں کی ٹرانزیکشن اس کی منتھلی ہوتی ہے، ٹیکس اس نے نہیں دینا. اور بجلی کے بلوں پہ ہڑتال کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انفراسٹرکچر نہ ہو صحیح، اس کے لیے ہڑتال کرتا ہے. بالخصوص کراچی کا، چونکہ کراچی کی جو ایک بہت بڑی بیس ہے دکانداروں کی، آپ لاڑکانے کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے، یا جیکب آباد کو یا کسی چھوٹے شہر کو اس سے نہیں کمپیئر کر سکتے. کراچی کی تو کراچی والے خود ہی اگر ٹیکس نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ میونسپل لیول پر ٹیکس نہیں دیتے، وہ جو ہے وہ بیچارے کہنے لگا تھا، خیر بیچارے تو نہیں ہیں، لیکن وہ 4 ارب روپے کے لیے بھی جو ہے وہ خوار ہوتے پھر رہے ہیں. وہ ان کو 20-25 ارب روپے میونسپل کراچی کو ملتا ہے. کہنے کا مطلب ہے واٹ از دس، اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر آپ ہڑتال بھی نہ کریں کہ مجھے فیسلٹی نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ریٹیل بزنس جو ایک اندازہ ہے پاکستان کا، وہ تقریباً جو ہماری جو کیلکولیشن یہ ہے 49,000 ارب روپے کا ریٹیل بزنس ہے
پاکستان کا, ٹھیک ہے, اس میں سے 70 ارب بھی ٹیکس نہیں دیتے یہ, ٹھیک ہے, جبکہ پاکستان کو 9,500 ارب کا ٹیکس چاہیے, ٹھیک ہے, جو ٹارگیٹس ہیں ان کے, بلکہ ابھی 12,000 ارب کا انہوں نے ٹارگیٹ کیا. اچھا, اب 49,000 ارب کا جو اگر ریٹیل بیس ہے ان کی, تو اس میں اگر آپ 70 ارب بھی ٹیکس نہیں دیں گے, پھر آپ کس منہ سے بول رہے ہیں کہ ہم کو آپ کو فیسلٹیز چاہیے وہ چاہیے. ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے لیس دین 10% ہے, ٹھیک ہے, اور 35 لاکھ فائلر ہیں ہمارے, جس میں جو نل فائل کرتے ہیں وہ بھی ہیں, اس میں وہ 25 کروڑ کی آبادی میں صرف 35 لاکھ 1.5% بنتا ہے یہ تقریباً, ٹھیک ہے, اس میں نل فائلر بھی ہیں. تو اگر آپ ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ مجھے میڈیکل فیسلٹی اچھی ملے, مجھے جو ہیلتھ کیئر اچھی ملے, مجھے ایجوکیشن فری ملنی چاہیے, مجھے روڈز نیٹ ورک اچھا ملنا چاہیے, بالخصوص کراچی کا. میں اب یہ ہڑتال جو کی ہے انہوں نے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آگے بڑھ کے ان کو یہ نیگوشیٹ کر لیتے کہ چلو کچھ کم زیادہ کر کے, لیکن ٹیکس دیں گے, کل کو خود بھی ڈاکومنٹڈ ہوں گے, پھر بولنے جوگے بھی ہوں گے, بولنے کے قابل بھی ہوں گے. آج آپ کسی لیول پہ بیٹھتے ہیں, کسی وزیر مشیر سے کوئی مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں, وہ کل پوچھ لے آپ نے ٹیکس کتنا دیا ہے. یہ جو بڑے بڑے جو لیڈر ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ آپ نے ٹیکس کتنا دیا ہے, تو ہزاروں میں بھی نہیں نکلے گا. اتنے جو 5,000 یا 10,000 جو ٹیکس یہ بول رہے ہیں, اتنے کا تو جا کے چنے چاٹ اور یہ جو دوستوں کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں, چائے پی آتے ہیں ایک رات میں, ٹھیک ہے, تو وہ ٹیکس آپ مہینے کا بھی نہیں دے سکتے. مطلب ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکلی غلط تھا. بالکل ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی غلط فیصلہ تھا. یہ ٹیکس کلچر ہے, اس کو عام کرنا ہوگا, لیکن طریقہ کار کے اوپر اب بہت سارے سوالات ہیں. ابھی ایک بڑی لمبی بحث ہے, پیرال اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور مزید کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. ایک بریک یہاں پر لینی ہے, اور بریک کے بعد جو مہمانوں کا پینل ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی ہم نے کرنی ہے. تو بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. چھوٹی سی بریک ہے, بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ معاشی صورتحال کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے ہم نے کچھ دیر پہلے گفتگو کی ہے کہ یہ جو روزگار کے حوالے سے خاص طور پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے, نوجوانوں کو کیسے ٹرین کیا جائے, وہ سارے معاملات تھے جس پہ اب تک گفتگو ہوئی ہے. اس وقت مہمانوں کا جو پینل ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوئی ہے. جناب تابش قیوم صاحب جو مرکزی ترجمان ہیں مرکزی مسلم لیگ کراچی, یہاں پہ تشریف فرما ہے, اور ان سے کچھ معاملات جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے. تابش بھائی جو بڑے عرصے کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں, ان سے ملاقات ہو رہی ہے, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ سر, بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. تابش بھائی, ابھی کچھ دیر پہلے آئی ٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. وہ جو کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں, کمال ہے, بڑی تعداد میں لوگ جو اس کا حصہ بن رہے ہیں. آن لائن ایجوکیشن کو جس طرح پرسو کیا جا رہا ہے اور جس طرح آپ نے اسپریڈ بڑھایا ہے, میں بھی بڑا حیران ہوا دیکھنے کے بعد کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. میرا ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ مرکزی مسلم لیگ کی ایک تاریخ ہے سماجی کاموں کے حوالے سے, سیلاب ہوں, آفات ہوں قدرتی اور اس طرح کے معاملات ہوں. پھر دوسری طرف آپ نے ایک نیا محاذ کھول دیا روزگار کا. ابھی میں یہی پوچھ رہا تھا کہ مینیج کیسے کر پائیں گے, کسی کو کارڈ دینا, کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اب وہ جو دوسرا اینڈ ہے, کچھ دیر پہلے روزگار کے حوالے سے تو اپڈیٹ کیا, اس کے حوالے سے چاہوں گا تھوڑا سا اپڈیٹ کریں کہ آگے کیا کرنے کا اور مزید اس کا ارادہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اب سیلاب کی صورتحال بنتی جا رہی ہے, پھر سے ایک نئی آپ کے پاس ایک چیلنج ہے, کیسے کیٹر کر رہے ہیں, ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات کا موقع ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہماری جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے, ہم ابھی کچھ دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ تاجروں کی جو کل سٹرائک ہوئی ہے, اور جو اوور آل بیہیویئر بھی ہمارا ملک کا ریاست کو لے کر ہے, ٹیکس کی جو یعنی چوری ہے ملک کے اندر, اور پھر خاص طور پہ آئی ایم ایف کی وجہ سے جس طرح سے اس کو امپوز کیا جاتا ہے, یعنی اس میں تاجر کے کنسرنز کو بائی پاس کر کے ایک دم آپ ایک اس کی طرح جیسے کوئی وائس رائے ہوتا ہے یا کوئی ظالمانہ حکومت ہوتی ہے, جب اس انداز سے آپ آتے ہیں صرف آئی ایم ایف کو دینے کے لیے, تو تاجر بھی انکریج نہیں ہوگا کبھی. تو عام طور پہ ٹیکسز جب دیے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ فیسلٹیز دے رہے ہوتے ہیں, اور دل سے خوش ہو کے لوگ دیتے ہیں کہ جی یہ حق بنتا ہے حکومت کا, اور ہم دیں گے کیونکہ ہمیں تحفظ بھی مل رہا ہے, ہمیں بجلی بھی دی جا رہی ہے, ہمیں ہر طرح کی سیکیورٹی ہے. لیکن اس وقت جو ہمارے تاجروں کے ساتھ صورتحال ہے یا سیلریڈ کلاس کے ساتھ مسائل ہیں, وہ یہی ہے کہ جی آپ لیے جا رہے ہیں سب کچھ, نہ ہماری جان محفوظ ہے, نہ ہم افورڈ کر پا رہے ہیں چیزیں, اور صرف آپ آئی ایم ایف کی وجہ سے کبھی یہ ٹیکس کبھی وہ ٹیکس, اور اس کے بعد وہ چیزیں جو کسی گنتی میں نہیں ہیں, کوئی پولیس آ کے لے لیتی ہے, کچھ اور کر لیتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرسٹ جو ہے وہ اس کو ختم کرتی ہیں ریاست کے ساتھ, اور پھر یہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تاجر 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ دونوں سائڈ سے نرمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہر ایک شہری کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جی میرا فرض کیا بنتا ہے, چاہے وہ تاجر ہو, صنعت کار ہو, سیلریڈ کلاس ہو, اور ریاست کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی انسینٹیو دیں, اس کے بعد پھر ہم جب کوئی بات کریں گے تو ہر کوئی ٹیکس بھی دے گا. جہاں تک آپ نے بات کی مرکزی مسلم لیگ کی, تو ہم بنیادی طور پہ کسی بڑے خاندان کی ایک یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کنٹینیویشن نہیں ہے یہ پالیٹکس, نہ کوئی خاص کوئی کسی مسلک کی یا کوئی, یہ پاکستانی عوام کی, مڈل کلاس کی اور غریب لوگوں کی جماعت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اس طبقے سے ہیں, ایک مڈل کلاس سے ہیں, لوور مڈل کلاس سے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور ان کو دور کیسے کیا جائے گا. سیاست میں تو ہم بعد میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آئیں, لیکن بنیادی طور پہ ہم خدمت اور ایک سمجھ لیں کہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کی مدد کرنا, سیلاب, زلزلے, ان کے اندر کام کرنا, تو اس سے ہماری سمجھ لیں ڈائریکشن سیٹ ہوئی ہے پالیٹکس کی. کیونکہ پالیٹکس صرف چیریٹی اور ریلیف پہ تو نہیں چلتی, وہ تو پالیسی میکنگ کا نام ہے, وہ آپ کی سروس ڈیلیوری کا نام ہے, گورننس کی بہتری کا نام ہے. تو ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے, اس کو ہم جب سامنے رکھتے ہیں, تو جس طرح آپ کے سامنے بات ہوئی کہ ہم نے آئی ٹی کا بھی روزگار کا ایک پورا سلسلہ کیا ہے. کل ہم نے ایک تقریب پہلی کراچی میں کی ہے جو سرٹیفکیٹ سیریمنی تھی, تو وہاں پہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم نیشن وائڈ ایک نیشنل ڈیجیٹل ٹریننگ اکیڈمی لانچ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم فری آف کاسٹ کورسز کرائیں گے. اور انشاءاللہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کی ہر یو سی لیول کے اوپر یہ ادارہ موجود ہو, جہاں پہ غریب ترین بچہ بھی آ کے آن لائن ارننگ کا طریقہ سیکھ سکے اور مختلف سکلز حاصل کرے. تو یہ بنیادی حق ہے ہماری قوم کا. اور آج کل کے بچے اتنے شارپ ہیں ماشاءاللہ کہ وہ خود سے بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں, تو تھوڑا سا ان کو فیسلٹی دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور آج جو ہماری صورتحال ہے کہ ہمارے پاس نہ ہمارے دوست ہمیں رول اوور کر رہے ہیں قرضہ, اور نہ ہی آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں اپنے ایجنڈے پہ لے کر آ رہی ہے کہ جی کسی طرح ان کو, اور ہمارے پاس اس کے علاوہ حل نہیں ہے. اور جو حل کی بات کریں تو انفارچونیٹلی یہ ہے
کہ ہم جہاں سے پیسہ آ بھی رہا تھا تو وہ پیسہ بھی ہم نے جو ہے نا وہ $300 ملین کے قریب ہم نے لاس کر دیا صرف اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، فائر وال کے نام پہ، جس وجہ سے بھی اس کو اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن وہی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ایکسپرٹیز پیسہ باہر بھیجنے میں، تو وہ پیسہ لانے میں نہیں ہے. تو اب باقی سیلاب کی آپ نے بات کی، میں بالکل مختصر بتا دیتا ہوں کہ ہم نے پریمپٹ کیا تھا کہ کلائمیٹ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس کے سب سے ٹاپ لیول پر ہے کلائمیٹ کے جو تھریٹس ہیں دنیا کے اندر. تو اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے ہم نے کچھ سوئمنگ کورسز، کچھ ایسی ریسکیو کی ٹریننگز وغیرہ پورے ملک میں یوتھ کا جو ہمارا شعبہ ہے اس سے جاری کی. تو ہم یہی دعا کرتے رہے کہ نہ آئے سیلاب، لیکن حالات چیزیں پریڈکٹ کر رہی تھیں کہ یہ ہوگا، اور وہی ہوا. تو اب الحمدللہ راجن پور میں مختلف جگہوں پہ ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، وہاں پہ پکا پکایا ریلیف دیں، ان کو ٹرانسپورٹ کریں سیفر جگہوں پہ، ڈرائی پلیسز پہ، تو لائف سٹاک کو ان کے موو کریں. تو یہ اپنے اینڈ پہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ مل کے جو وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے پورے ملک پہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اپنا بالکل ٹھیک ہے. ابھی تابش بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے سے اس چیز کا اندازہ ان کو تھا کہ اس طرح کی اگر صورتحال ہوگی تو کیا کچھ کیا جانے کی ضرورت ہے. میں بڑا حیران ہوں، ابھی ایک دم جملہ سنتے ہی ذہن میں آیا کہ یہ تو حکومت اور اتھارٹیز درجنوں یہاں پر موجود ہیں، کیا انہوں نے یہ چیز نہیں سوچی ہوگی کہ اس طرح کی صورتحال ایمرج ہوگی تو پھر اس وقت کیا کیا جائے گا؟ ناصر بھائی یہ بڑی عجیب بات ہے، ہر شخص اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، بتایا بھی جا رہا ہے کہ ہر سال اس طرح کی سچویشن آپ کے پاس ہوگی، مگر ہم بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. یہ چکر کیا ہے؟ کیا پھر آپ ٹیکس کی ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، جیسے بھی تابش بھائی کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو ڈیلیور کریں گے تو پھر آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑھے گی نا، آپ کیسے فورسفلی ٹیکس نکالیں گے؟ جی دیکھیں، بات یہ اگر بہت اچھی ساری باتیں ہیں اور بہت ہی پازیٹیو باتیں بھی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ بات کرنے جائیں گے تو وہ ذرا سیاسی بات ہو جاتی ہے اور وہ پھر ماحول دوسری طرف نکل جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں ڈیم بنانے کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اور اگر بنانے کی کوشش کی گئی تو پولیٹیکل فورسز کچھ اس ٹائپ کی آ جاتی ہیں جو آس پاس کے جو ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے تعاون سے جو انہوں نے بنانے نہیں دیا اس کو، اور جب بنانے کی کوشش کی گئی تو ریجیم چینج کر دی گئی، پھر بنانے کی کوشش کی پھر دوسری ریجیم بھی چینج کر دی گئی. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ کسی طرح سے سم ہاؤ دے مینیج ٹو ڈو دیز تھنگس. اتنا انفلوئنس کرتے ہیں ہماری سوسائٹی. دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں آپ کا ڈھاسو بینک جو ڈیم ہے، دوسرا جو اور ڈیمس ہیں، تو وہ ڈیلے ہوتے چلے گئے اسی بات پہ. اگر وہ ٹائملی مینر میں بن جاتے تو یہ سب سے سستی الیکٹریسٹی 4 روپے یونٹ بھی نہیں ہوتے. تو ہمیں یہ جو یہ آئی پیز کی مصیبت نہیں پڑتی جو آئی پی پیز کی ہے. وہ اب یہ جب آپ کی جو 90s میں جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ ہمارے پاس بجلی کی شارٹیج ہو رہی ہے. اچھا، ریکوائرڈ ایکسپرٹی موجود نہیں تھی، وہ انہوں نے اس کو پھر ایگریمنٹس کیے. ظاہر بات ہے جب ایکسپرٹی آپ کے پاس نہیں اور آپ اس میں ایگریمنٹ کرو گے، پیسے بھی نہیں ہیں، تو وہ انہوں نے آ کے انسٹال کیے. اب ایک بندہ ایک فیکٹری لگائے گا، میں ویسے بات کرتا ہوں، وہ کہے گا میں آپ کے ملک میں آ کے فیکٹری یہ لگا رہا ہوں تو میں مثال طور پہ 50 میگا واٹ بجلی بناؤں گا، تو آپ مجھ سے خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے؟ تو آپ کہیں گے بالکل خریدیں گے. تو آپ وہ پھر کہے گا ایگریمنٹ سائن کیجئے کہ ایسا نہ ہو کل آپ 10 میگا واٹ خریدنے لگ جائیں، میری اس کے اوپر اس کے لیبر بھی لگے گی، انویسٹمنٹ لگے گی، میں $2 بلین کا لون بھی لوں گا آئی ایف سی سے یا انٹرنیشنل سے، وہ لا کے میں سارا انسٹالیشن کروں گا. کل آپ مجھ سے بجلی نہ خریدیں تو میں کیا کروں گا؟ تو آپ کہیں گے نہیں، ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم آپ سے 50 میگا واٹ بجلی خریدیں گے. ٹھیک ہے، ٹرانسمیشن لائن ڈالنا ان کا کام تھا. اب جب ٹرانسمیشن لائن ڈالیں ریجیم چینج ہو گئی، یہ المیہ ہوا. پھر وہ مشرف کا دور آیا، پھر کچھ آئی پی پی سائن ہوئے، تقریباً 15 پہلے سائن ہوئے، پھر 15 بعد میں ہوئے، پھر 38 اور ہوئے سائن. ٹھیک ہے، یہ شوکت ترین کے دور میں. یہ سارے معاملات جب یہ چلتے گئے تو بات یہ ہے کہ پھر ریٹ بھی کم کچھ اس کے اوپر ہوا. اب وہ ٹرانسمیشن لائن نہیں تھی تو ہمیں مشکل ہو گئی اس میں. اب جو بات آتی ہے، جو ابھی ہڑتال ہوئی ہے اور یہ سارا جو بجلی کے اوپر میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی، یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ بجلی کے بل کم کر دیں، بجلی کے بل کم کر دیں، اس کے اوپر ہڑتال کرتے ہیں کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، کچھ ہے. میں پھر وہی بات کرتا ہوں، جب آپ ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں دیں گے، ایک دکاندار کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا، ٹھیک ہے، بہت کم دیتا ہے. مان لیجیے آپ نکال کے دیکھ لیں، بڑے بڑے لیڈروں کے نکال کے دیکھ لیں، اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر گورنمنٹ نے تو اپنا خرچہ پورا کرنا ہے، اپنا ان کو بھی پیمنٹ کرنی ہے، ان کی بھی پیمنٹ کرنی ہے، لون پیمنٹ کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے جو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. تو وہ پھر آپ پہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں تھرو بجلی کے بل، گیس کے بل کے اوپر، یا آپ کے ٹول ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، یا اور جو طریقے کار ہیں ان کے. ٹھیک ہے، ابھی پراپرٹی پہ دوبارہ سے رد و بدل کر دیا، دوبارہ نان فائلر اور فائلر کے اوپر ٹیکس تھوڑے سے انکریز کیے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ
یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے. اب مثال طور پہ بجلی کے بل کی بات کرتے ہیں, ہڑتال ان کو یہ کرنی چاہیے یا ڈیمانڈ یہ کرنی چاہیے کہ آپ بجلی کے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو دنیا بھر کا اصول ہے کہ جتنے زیادہ یونٹ ہوں تو اتنا سستا کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھ سے اگر کوئی زیادہ کنزیوم کریں گے 10 بوری خریدے گا یا مجھ سے اگر 100 بوری خریدے گا تو میں 100 بوری میں زیادہ ڈسکاؤنٹ دوں گا اس کو. تو اسی طرح سے وہ اگر زیادہ یونٹ 1000 یونٹ ہے تو اس کا سستا کر دو آپ. اس سے کیا ہوگا, لوگ بچت کرنے کے لیے اپنی وہ زیادہ یونٹ استعمال کریں گے. پوری دنیا میں پری پیڈ سسٹم ہوتا ہے, جی پیسے دیں گے, بجلی خریدیں اور استعمال کریں گے. آپ کی آئی پی پیز کی پیمنٹ بھی ہو جائے گی. آپ ڈسکریج کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز ہے کہ ڈسکریج کریں کہ بجلی کم یوز کریں, کہ جتنا زیادہ یونٹ ہوگا تو وہ اتنی زیادہ کاسٹ بڑھ جائے گی. وہ ڈسکریج ہوگا تو آپ آئی پی پیز کی پیمنٹ کیسے کریں گے؟ سوچنے کی سیدھی سی بات ہے. ایک بندہ نہیں آیا جو اس ٹائپ کی بات کرے. وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں بجلی کے بل کم کر دو, ایسے نہیں. اچھا اس کے اوپر 500 یونٹ پہ انہوں نے فیسلٹی دے دی, 1000 یونٹ پہ نہیں, 200 یونٹ پہ یہ فیسلٹی نہیں دے. آپ دیں, آپ 2000 یونٹ یوز کریں, آپ کو 10 روپے بجلی دیتے ہیں. جب آپ پیمنٹ کریں گے بجلی اچھی طرح سب یوز کرو, ٹرانسمیشن لائن ڈالو, دفعہ دو, آپ کی آئی پی کی پیمنٹ آپ کی 6 مہینے میں سب کلیئر ہو جائے گی پیمنٹ. بات یہ کہ آپ کام اس طرح سے پازیٹیو وے میں کریں نا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو نیگیٹو وے میں کریں کہ نہیں کم یوز کریں, اور ساتھ ایک ایڈ بھی کہ بجلی کم یوز کرنا ہمارا فرض ہے. بھائی یہ کون سا فرض آ گیا؟ نہیں, یہ ایک تو ہمارے یہاں بڑا عجیب سلسلہ ڈائمنشن ایک الگ ہے جس کو ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو کے سوچیں, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریزالو ہو سکتا ہے. مس مینجمنٹ گورننس کا بڑا ایشو ہے. یہ تاوش بھائی کیا کیا جائے؟ اب تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اور سیاسی جماعتیں, غیر سیاسی, نیم سیاسی, مذہبی جماعتیں سبھی سراپا احتجاج ہیں. ہر کوئی وہ چاہتا ہے اور عوام تقاضا کر رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سڑکوں پر آیا جائے. اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب تک کار خیر کے کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے, سب کچھ ہے. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ جب سیاسی رویہ اختیار کرنا ہے, ڈائریکشن مل گئی ہے, تو پھر پاکستان میں جو سیاسی نارمز ہیں, جو طریقہ کار رائج ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا. احتجاج کی کیا وہ ہے حکمت عملی ہے, یا کیا اس سے معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ ذرا اپنی بارے میں بتائیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بات ہو رہی تھی کہ بہت سٹرکچرل پرابلمز ہیں, بہت اس کی ایک ہسٹری ایک چیز کی موجود ہے, لیکن کچھ پیٹرنز بڑے کلیئر ہیں ہمارے ملک کے اندر کہ جب ہماری اشرافیہ جو کرائسس پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پیدا کرنے میں بھی, اور اس کے بعد اس کے جو حل وہ پیش کرتے ہیں وہ حل بھی بیسکلی انہی کو بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آئی پی پیز اس کی بہت بڑی مثال ہے. ٹھیک ہے, آج جو پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, الٹیمیٹلی یہ وہ ادارے ہیں جن سے گورنمنٹ کو پیسہ آنا تھا. ٹھیک ہے, آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, آپ ڈیزرٹس مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ اے سی آپ کو پتہ ہے بند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جتنا مرضی وہاں پہ گرمی ہو جائے, لوگ نکلتے نہیں ہیں باہر, اور 24 گھنٹے اے سی چل رہا ہوتا ہے. وہ کہاں سے افورڈ کر رہے ہیں بجلی؟ ٹھیک ہے, ان کے پاس اور آپ کے پاس اگر آپ کمپیئر کریں تو کتنے ڈفرینس ہے ریسورسز کا, نیچرل ریسورسز کا. ٹھیک ہے, تو ہماری مس مینجمنٹ کا مسئلہ ہے اور اوور دا ڈیکیڈز چلا آ رہا ہے. جہاں تک بات ہے آج جو صورتحال ہے کہ اس کے اندر ہم احتجاج والی, تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام, حکومت کو چیک میں رکھنے کا نام ہی سیاست ہے, اور ہم اس سے بالکل دور نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے, لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے. صرف احتجاج برائے احتجاج, احتجاج برائے فساد, ٹھیک ہے, اور انتشار, اس کا میں نہیں سمجھتا کہ ملک کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل اپنی اپیل کے لیے تو احتجاج بھی ہوتے ہیں, دھرنے بھی ہوتے ہیں, اور پبلک جو اینگر ہے نا اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں فردر کیوس کے اندر. ٹھیک ہے, اور یہ ملک میں ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے. پچھلے 2-4 سال میں بھی ہم نے دیکھا کہ سولوشن آج بھی وہیں ہم کھڑے ہیں کہ جی حل کیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمارا ایک وفد انشاءاللہ جو تاجر یونین ہے ان سے ملاقات بھی کرے گا, اور ہر تاجر دیکھیں نا, میں آپ اگر یورپ کی بات کریں تو وہاں پہ مور دین 40-50% کے قریب آپ کے ٹیکسز جاتے ہیں جو آپ ارن کر رہے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کیا کچھ مل رہا ہوتا ہے؟ ہیلتھ, فری ایجوکیشن, ہاؤسنگ, ایوری تھنگ. کچھ بھی نہیں رہتا سوائے چند کچن کے آئٹمس کے جو آپ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگ خوش ہوتے ہیں اس میں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی روڈوں سے لے کے سارا کچھ. اب کراچی کی جو صورتحال آپ کے سامنے روڈز کی ہے, یا بجلی کی جو صورتحال ہے, تو لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ بھائی, اور واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ اپنے حکومت, یہ سسٹم کے لیے نہیں, آپ نے جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کے لیے آپ ہم سے پیسے وصول کر رہے ہیں, اور آپ کی اپنی لیونگ سٹائل کے اندر اور اپنی جو آپ فیسلٹیز گورنمنٹ سے لے رہے ہیں اس میں کوئی چینج نہیں آ رہی. تو جب یہ نیشنل ایفرٹ نظر نہیں آتا تو کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ ریاست کو کوئی سپورٹ دے. ہر بندہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو سیکیور کروں. یہی رویہ ہمارے چھوٹے سے دکاندار کا ہے. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں تم کیوں ٹیکس نہیں دیتے, وہ کہتا ہے جی بڑے دیتے, میں ان کی لینڈ کروزرز کے لیے ٹیکس دوں, میں ان کی عیاشیوں کے لیے ٹیکس دوں. تو تاجر برادری بھی ہماری روتی پیٹتی ہے کہ جی تمہیں فری گاڑیاں ملتی ہیں, پیٹرول تمہارا فری, بجلی تمہاری فری, ہمیں کیا فری ملتا ہے؟
ٹھیک ہے, ہم کس بات کا ٹیکس ہے. تو ہر بندہ نا, پورا ملک اس وقت آپ کا ایک سروائیول موڈ میں ہے, عام بندہ سوائے گورنمنٹس کے. ٹھیک ہے, تو جب وہ سروائیول کی کیفیت ختم ہوگی, ٹھیک ہے, تو لوگ دیکھیں ایفیلیشن ریاست کے ساتھ اتنی گہری ہوتی ہے کہ لوگوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ یعنی یہاں لائن بنانی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے جو ہے نا کچرا نہیں پھینکنا. وہ گھر کی طرح محبت کرتے ہیں. آپ ڈیولپ ملکوں میں چلے جائیں, وہاں پہ رویہ آپ کو لوگوں کا نظر آئے گا کہ وہ جانوروں سے بڑی محبت کرتے ہیں ہر چیز کو. تو ہمارے یہاں یہ جو سینس آف اونرشپ ہے نا, میں سمجھتا ہوں بینگ اے پولیٹیکل پارٹی سب سے پہلا فرض ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ یار جو بھی ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, ہو گیا, یہ گھر آپ کا ہے, یہ زمین آپ کی ہے, اس کی جو اونرشپ ہے وہ آپ لیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں بینگ اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں خود مثال بننا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہم لیڈرشپ کو اسی لیے ٹرانسفر کر رہے ہیں اور گروم کر رہے ہیں نیچے کے لیول سے, کہ ہم کسی اوپر بڑے ایک لیڈر کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ یہ آئے گا تو سارا کچھ. میرا سوال بھی یہی تھا آپ سے کہ ہمارے یہاں تو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ وہ کوئی ایک انڈیویجول آئے گا, کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگائے گا, کوئی تبدیلی کے ساتھ کرے گا, تو اسی کے فرد واحد کے پاس ابھی بھی آبادی کا بڑا حصہ یہ سوچتا ہے کہ فرد واحد ہے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے, اگر وہ باہر آ جائے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتے. دیکھیں یہ فینٹیسی اور فکشن کی حد تک ہوتا ہے, اور حقیقت میں اگر کوئی بھی لیڈر آئے نا, اس وقت دیکھیں پاکستان میں ضرورت ہے ہر گلی محلے کی سطح پہ ہر شخص کے اندر لیڈرشپ کو ٹرانسفر کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بندہ اگر اونرشپ لے لے کہ یار میں نے کنٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے سوسائٹی کو, اور وہ اس وقت ہوگا جب ہم بلیم گیم سے نکلیں گے اور ہم کہیں گے جی کلیکٹیو فیلئر ہے ہمارا, سب نے فیل کیا ہے, چاہے وہ ہمارا مذہبی طبقہ ہو, ہمارا تاجر طبقہ ہو, ہماری اشرافیہ ہو, گورنمنٹس ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, سب اپنے حصے کا بلیم لیں اور ساتھ بیٹھیں اور سوچیں کہ یار ہمارا ڈائریکشن کیا ہوگا 2050 تک. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ہم نے اگلے 25 سال کیا کہاں لے کے جانا ہے, ہمارے پرابلمز انسٹیبلٹی کے ہوں, یہ جو کھیل کود ہوتی ہے, ایک حکومت آ رہی ہے, ایک جا رہی ہے, تو یہ اسی وجہ سے یہ حالات ہیں کہ کوئی ایک بندہ موجود نہیں ہے جس کو ہم کویسچن کر سکیں کہ بھائی آپ کے پاس یہ مینڈیٹ تھا 5 سال کا, کیا کیا آپ نے. بالکل ٹھیک ہے, وہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں تو کچھ کام ہی نہیں کرنے دیا, پھر اگلے آ گئے. تو یہ جو منکی سرکس چل رہا ہے نا ہمارے ملک میں, یہ ختم ہوگا تو اس زمین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی ہواؤں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے لوگوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آج آپ چیزیں ٹھیک کر دیں تو یہی تاجر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یار اگر مجھے میرے ملک کو کچھ مل رہا ہے تو میں دوں گا. تو یہ بیہیویئر بھی ہم نے دیکھا ہے مشکل وقتوں میں اپنی قوم کا. ایگزیکٹلی. ناصر بھائی فرمائیے گا, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, کیا یہ بات واقعتاً آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو متاثر ہوا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ بڑی اچھی اچھی باتیں اور واقعی ہونا چاہیے, لیکن کچھ ریئلٹی ہے کہ آپ کے پاس بالکل مثال موجود ہے, اسپیشلی کراچی میں تو ہے. ہم اگر وہاں پہ سندھ میں انٹیریئر ہمارا تعلق بھی نہیں ہے, ہم یہاں رہتے ہیں, ہم زیادہ یہاں کو کنسرن کرتے ہیں. پنجاب میں انہوں نے ڈیلیور کی ہے, ٹھیک ہے, وہ کوشچن کوئی کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے یہ بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یوں ڈیولپ کیا ہے, یونیورسٹیز بنائی ہیں, کالجز بنائے, جال پھیلا دی ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے, کے پی کے میں نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. کے پی کے میں اگر 11 سال سے ہیں تو پوچھے نا ان سے کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ کے کراچی میں ایک پارٹی یہاں 25 سال حکومت اس نے کی, پھر دوسری پارٹی آئی اس نے 4 سال حکومت کی, پھر تیسری پارٹی آئی اس نے فلانے سال حکومت کی, ایک پارٹی جو ہے وہ پورے صوبے پہ 35 سال سے ہے. اسے پوچھے تو صحیح, آپ نے 25 سال والے سے بھی پوچھا آپ نے کیا کیا تھا, آپ 4 سال والے سے پوچھیں. اگر اتنا ہی ہے تو ہم تو کویشچن کر سکتے ہیں, بات یہ ہم کویشچن بھی نہیں کرتے. اب مزاج جو ہے اوور آل, جیسے تاجروں اس کی بات کریں, دیکھیں ایک ابھی ہم تاجروں میں ہم ابھی ایک دکانداروں کی ایک بات کریں, ٹھیک ہے, آپ ابھی طارق روڈ بہادر آباد دور نہیں جائیں, حیدری, ان مارکیٹوں میں دیکھیں جو گند پڑا ہوا ہے, یہ تو ان کا کام ہے نا کہ جو گند نہ پھینکے, وہ دکان کے اندر سے کچرا نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں, تو وہ ان کا. اچھا, پھر ٹیکس دینے پہ 1 روپے کا تیار نہیں ہے کوئی بھی. جب ٹیکس نہیں دیں گے تو گورنمنٹ, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, کی ایم سی کا بجٹ کیا ہے, بیچارے کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں کیا کیا کرے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب دیکھیں ہر چیز پیسوں سے ہوتی ہے, آپ ایک طرف وہ تو دیکھتے ہیں, مثال طور پہ گورنمنٹ کے خرچے سارے دیکھتے ہیں, ان کو ایک ریونیو تو آ رہا ہے نا, اور گورنمنٹ کی مشینری چلانی ہے زیادہ ہے, غلط ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح غلط ہے, اس کو کم ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی تو دیں. دیکھیں کراچی میں اب جو ایک اور نئی چیز آ گئی ہے, اب آ گئی کمپیوٹر, پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا, اب سارے فیکٹس اینڈ فگر آ گئے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, کراچی ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, بہت ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جنریٹ کتنا کرتا ہے. پرابلم یہ آ گئی ہے. بات یہ جب یہ بات سامنے آئی ہے تو اس لیے پھر یہ دکانداروں سب پہ کہ دیکھیں اگر آپ کے سارے بینکوں کا جو ہیڈ آفس اگر کراچی میں ہے تو اگر کوئی وہاں پہ ولڈنگ ٹیکس لاہور میں کٹتا ہے تو وہ کراچی کے کھاتے میں آ جاتا ہے, کلیکشن ہو جاتی ہے. اگر کوئی مشینیں وغیرہ جاتی ہیں یا کوئی سامان لاہور یا پنجاب کی سائڈ جاتا ہے, کسٹم ہاؤس سے نکل کے جاتا ہے تو وہ کلیکٹ ہوتا ہے ٹیکس, ٹھیک ہے, وہ لاہور کے کھاتے میں جاتا ہے. اگر کوئی اسکریچ کارڈ یوز کرتا ہے مانسیرا میں, وہ کراچی کے کھاتے میں, چونکہ بڑی موبلنگ یا دوسرے کمپنیز کے
یہاں پر ہے, ٹھیک ہے, آفس بڑی کمپنیز کے آفس یہاں پر ہیں, تو کراچی کلیکٹ ضرور کرتا ہے, جنریٹ کتنا کرتا ہے. جب جنریشن کی بات آئی تو وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بھی ایک پوائنٹ, نیا پوائنٹ آ چکا ہے سامنے. اب چونکہ آئی ٹی وغیرہ ساری ہر چیز فیکٹس اینڈ فگر اسٹیٹسٹکلی ڈیٹا آ چکا ہے, آپ اس میں مزید ریسرچ کریں گے تو آپ کو, تو یہ چیز اب وہاں بھی احساس ہو رہا ہے. 59% ریونیو جو ہے وہ پنجاب جنریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ لگا بھی رہے ہیں. بات یہ تو وہ بات آپ جنریٹ کریں یہاں, جنریٹ آپ تاریخ روڈ پورا دیکھ لیں, حیدری پورا دیکھ لیں, یا اور بھی مارکیٹیں کتنا ٹیکس انہوں نے دیا ہے, تو تب ان پہ لگائیں گے نا. کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس چیز کو آپ سمجھ لینا چاہیے کہ جنریٹ کتنا کیا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ ڈیلیورنس کو بھی بڑھانا پڑے گا نا, جو بیسک نیسیسٹیز ہیں یہاں پر وہ ویسی نہیں ہے جیسے دیگر شہروں کے اندر ہیں, اور اس کا بڑا واضح فرق پتہ چلتا ہے جب دوسرے شہر سے لوگ آتے ہیں. تو تابش بھائی ہمارے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, وہ تو یہاں کے بھی ہیں, لاہور میں بھی دیکھتے ہیں معاملات, تو وہ اس کا بہتر وہ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. اور ابھی جیسے بھی بات ہو رہی تھی آپ کا, ہمارا بھی جانا رہتا ہے. تابش بھائی وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا, لاسٹلی کیا میسیج دینا چاہ رہا ہے نوجوانوں کو, خاص طور پہ میں تو آج کل یہی زیادہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جو میں ان کے رویے دیکھ رہا ہوں یا میں سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں, میں بہت زیادہ فکر مند ہوں. فرمائیے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ 63-68% کے قریب پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو 35 سے نیچے ہیں, ٹھیک ہے, نوجوان ہیں. تو کوئی ایسی نا امیدی کی چیز نہیں ہے. جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں اس کا قصور, اس کا بلیم آپ پہ نہیں آتا, ہمارے نوجوانوں پہ, ٹھیک ہے, وہ ہماری بڑی جنریشنز پہ آتا ہے. ان کا فرض تھا کہ وہ ایک ایسا ملک ہمیں دے کے جاتے کہ جو سسٹینیبل ہوتا اس جنریشن کے لیے. لیکن آج جو ہماری یوتھ ہے, ان کو اس چیز پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو سورسز آف انفارمیشن, دنیا کی جو نالج ان کے پاس ہے وہ پریویس جنریشنز کے پاس نہیں تھی. آج یہ مشکل ہے کسی کے لیے, آپ دیکھ ہی رہے ہیں, گورنمنٹ کو دیکھ لیں, پولیٹیکل سسٹم کو دیکھ لیں, کہ آسان نہیں ہے مینیپولیشن, آسان نہیں ہے کہ آپ کو ایکسپلائٹ کیا جائے. تو آپ چیلنج کر رہے ہیں اس وقت سارے سسٹم کو, جو کہ ایک پازیٹیو چیز ہے. تو اس پازیٹیو انرجی کو کسی نیگیٹیوٹی کی طرف مایوس ہو کے یا کسی کیوس کی طرف نہ لے کے جائیں, اس کو انرجی کو آپ کنورٹ کریں پروگریس کے اندر, ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. آج یہ کہتے رہنا کہ جی کچھ نہیں رکھا اس ملک میں, صرف باہر جا کے حل ہوگا, تو آپ باہر بھی چلے جائیں, وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں گے اور آپ کو نظر آتا ہے یہ چیز کہ وہاں کے لوگ بھی کتنی اسٹرگل کرتے ہیں, کتنی محنت کے ساتھ اپنے ملک کو بلڈ کرتے ہیں. تو ہم اگر پریکٹیکل بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک پروکیسٹینیشن نیشنل لیول پہ موجود ہے, اور ہم جو ہے وہ اپنے کاموں کو ڈیلے کرنا, اپنے آپ کو بہتر نہ کرنا اور صرف سسٹم کو بلیم کرتے رہنا, یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. نہیں ہو سکتا. تو خود وہ چراغ بنے جس سے روشنی ہو, اور اپنی صلاحیت کو بھی بہتر کریں, اپنے کردار کے اوپر فوکس کریں. اور یہ فرض بنتا ہے, میں سمجھتا ہوں, ہر اس سٹرکچر کا ہمارے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, چاہے وہ ہمارے ایجوکیشن کے ادارے ہوں, چاہے وہ ہمارے گھر کے بڑے ہوں, یا ہمارے مساجد کے علماء ہوں, امام ہوں. تو جب یہ سارے لوگ مل کے ایک تربیت کے عمل سے قوم کو گزاریں گے, انتشار سے ہٹائیں گے, تو میرا خیال ہے ہمیں ڈائریکشن ملے گی, کوئی پازیٹیو کام ہوں گے, اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. اور جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس دنیا کے مال و دولت بھی ہیں, اور باہر ملکوں میں بھی موجود ہیں, آپ کی اولادیں بھی باہر جاتی ہیں, آپ علاج کے لیے بھی باہر جاتے ہیں. تو تھوڑا سا احساس کریں کہ وہ دنیا کہاں جا چکی ہے اور آپ 50 سے 70 سال پیچھے ہیں ابھی تک. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میرا میسیج ہے کہ جی ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں اور نا امید نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تابش قیوم صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے مختصر وقت میں. ناصر ریاض بھائی, آپ کا بڑا شکر کہ آپ نے مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یقیناً معاملہ بڑا سنجیدہ ہے اور اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ یہ جو ابھی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جو نئی پالیسیز انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں, اس کا ایک طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹیکنالوجی سے خدا فائدہ اٹھا لیں, پوری دنیا سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اب معاملہ بہت آسان ہو چکا ہے پہلے کی نسبت. تو اس کو اگر یقیناً کام میں لائیں. جی کہہ دیجیے. پہلے یہ دکانداروں نے خود کہا کہ بجلی کے بل میں ہم پہ ٹیکس لگا دیں, جب وہ امپلیمنٹ کرنے گئے تو پھر انہوں نے اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پہ الگ سے ٹیکس نوٹس بھیج دیں. جب وہ لگایا تب پھر انہیں یہ اتنا تو ٹائمنگ تو کنٹرول کرتے نہیں ہے. دنیا بھر میں 9 بجے دکان کھلتی ہے, 6 بجے بند ہو جاتی ہے. یہاں یہ تو اس پہ الگ پروگرام کر لیتے ہیں, الگ پروگرام کر لیتے ہیں. میرا بڑے دل کے قریب ہے, یہ بڑا قریب ہے یہ معاملہ, اس کے اوپر ایک پروگرام الگ کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ناصر بھائی. تو جناب یہ ہماری گفتگو پاکستان کی معاشی صورتحال ہو, سیاسی صورتحال ہو یا سماجی صورتحال ہو, اس حوالے سے ہم نے کی ہے مختصر وقت میں کوشش کی کہ صحیح بات آپ تک پہنچائی جائے. بہرحال جی وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.